بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسٹرکٹ گوجرانوالہ کے محلے وقوع کے بارے میں جو سبجیکٹ ہم نے شروع کیا ہے اس کے سلسلہ کی آج اگلی قسط جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ زیادہ بارشوں کے سبب پانی ان سویمپس میں کئی ماہ تک بلکہ آخری نقل مکانی کرنے والے تک کے مویشیوں کی سال بھر توازن میں رہتا ہے۔ باہر کے بالائی علاقوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ گاؤں ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں، ایک دوسرے سے دو تین چار میل کے فاصلہ پر ہیں، جبکہ کنویں اور کاشتکار اراضی ان مواضعات کے قریب ہوتے ہیں۔ اب ہم جنوب کی طرف جاتے ہیں، گاؤں کی تعداد بڑی تیزی سے گھٹتی چلی جاتی ہے۔ لاہور اور شاہپور کے جانب جنوب سڑک پر بہت تھوڑے پائے جاتے ہیں اور سارا علاقہ چوڑائی میں ایک وسیع جنگل پر مبنی ہے۔ یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ اس علاقہ کی آبادی بہت گنجان تھی اور بڑے پیمانے پر کاشتکاری ہوتی تھی۔ کچھ صدیوں پہلے اکبر اعظم کے دور حکومت میں اور اس سے پہلے بھی اور اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت تک کہنا ہے کہ ہر 12 ایکڑ اراضی میں ایک کنواں ہوتا تھا۔ اس کے بعد یہ مسلسل زوال پذیر ہوتے رہے اور ایسا مشکل وقت آیا کہ یہ غیر آباد ہو گئے اور بعد ازاں بھی ایسا ہی ہوتا رہا۔ اس سابقہ دور کی کامیابی کے آثار ٹوٹے پھوٹے کنویں اور برباد شدہ گاؤں ٹیلوں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ اس ڈسٹرکٹ کے عام ذرائع کی اس طرح درجہ بندی ہو سکتی ہے۔ ڈیس یہ زرعی زمین، یہ ڈیس ایک قسم ہے زمین کی زرعی زمین جو طبعی طور پر ہوتی ہے، جیسے لکڑی، گھاس اور ساتھ ہی ساتھ چراگاہ سے دودھ بار کی پیداوار اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ خاص طور پر موجودہ سالوں میں غلہ اور بیجوں کی تھرائیو کی تجارت شروع ہو چکی ہے اور ڈسٹرکٹ کا زیادہ تر انحصار ان کے گاؤں کے مہاجن پر ہے۔ وہ بے اندازہ پیشگی رقوم سود پر کاشتکاروں کو دیتا ہے جو وہ ان کی محنت سے حاصل کی ہوئی پیداوار سے وصول کرتا ہے۔ اس خطہ کے بڑے ذرائع پانی پر منحصر ہیں۔ آبپاشی قدرتی ہو یا مصنوعی، زمین اس کے بغیر بیکار ہے۔ اچھی برسات کے موسمی اثرات بالکل مافوق الفطرت ہوتے ہیں۔ علاقہ کے پہلو بالکل ہی بدل جاتے ہیں۔ اس ڈیس میں کاشتکار رقبہ پر کنویں کی پیداوار تقریباً 2 گنا ہو جاتی ہے۔ اس طرح بہار میں ہزاروں ایکڑ بارانی رقبہ میں زیر کاشت لایا جاتا ہے اور علاقہ صحت مند گھاس سے ڈھانپا جاتا ہے جو مویشیوں کے لیے معیار میں اول اور اس کی طبیعت کے مطابق مہیا ہوتا ہے۔ ہر لحاظ سے ڈسٹرکٹ ضرورت کے مطابق مصنوعی طریقہ سے آبیار ہوتا ہے۔ ابھی تک پنجاب میں باقاعدہ پیداواری قوت کا زیادہ تر انحصار معیاری بارشوں کے سپلائی پر ہے۔ ایک ناحمایت یافتہ موسم کی وجہ سے بے شمار کنویں ویران ہیں اور بارانی زمینیں غیر کاشتہ رہتی ہیں۔ اس لیے باہر کی طرز کی زمینیں ناکام ہو چکی ہیں۔ مویشی سینکڑوں کی تعداد میں مرتے ہیں اور بڑی قلت غالب آ جاتی ہے۔ ڈیس میں خاص طور پر شمال کی طرف کاشتکاری اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے۔ کنویں اچھے ہیں اور زمین گوبر کی کھاد کے استعمال اور آبپاشی سے ہوتی ہے اور پیداواری تناسب اچھا ہوتا ہے۔ نتیجہ مصنوعی طریقہ سے اچھی فصل پیدا ہوتی ہے، تاہم شاید معقول اجرت بھی ادا ہوتی ہے۔ جنوب میں باہر کی طرف مصنوعی ذرائع بہت کم استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ بارشیں اچھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان دونوں تحقیقات میں اس لیے فرق ہے، ایک میں لاگت کی واپسی یقینی ہے لیکن اخراجات زیادہ ہیں اور دوسرے میں پیداوار غیر یقینی اور خرچ بھی معمولی ہے۔ غالب جاٹوں کی ہے اور ان میں دونوں ہندو اور مسلمان جو مختلف لاتعداد قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کے علاوہ بہت سے رین اور لالبنانا میں بھی دریائے راوی کے کناروں کے گرد گاؤں میں ملتے ہیں۔ آج کی ویڈیو یہاں پہ آج یہاں پہ ہی
اس کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ اسے سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا اور لائک کرنا نہ بھولیے، مہربانی ہوگی۔ اللہ حافظ۔